تمہاری ماں کہاں ہے؟ گھر پر نہیں ہے کیا؟ نہیں کوے انکل، وہ باہر گئی ہیں بھوجن کا بندوبست کرنے۔ اچھا، جیسے ہی وہ آئے اسے کہنا میں پیسے لینے آیا تھا۔ کب دے گی وہ میرے پیسے؟ قرض دیے سالوں گزر گئے۔ تمہارے باپ کو میں نے قرض دیا تھا، ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ جی کوے بھیا، ہم آپ کا قرض جلد اتار دیں گے۔ یہ سب سن کر سالوں گزر گئے ہیں، مجھے اب میری رقم واپس چاہیے۔ تمہارے خامد نے مجھے جلد واپس دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ مر گیا ہے اور تم سے یہ قرض واپس نہیں دیا جا رہا۔ میں کوشش کر رہی ہوں، جتنا ہو سکے اب میں آپ کا قرض واپس دینا شروع کر دوں گی۔ وہ کیسے؟ میں اب جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر انہیں بیچ کر آپ کا قرض ادا کر دوں گی۔ دانا ملے نہ ملے بھوکی رہ لوں گی، لیکن لکڑیاں کاٹ کاٹ کر آپ کا قرض ادا کر دوں گی۔ وہ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کرو گی، مجھے بس میرے قرض کی رقم واپس چاہیے، اور وہ بھی جلد، ورنہ میں یہ تمہارا گھونسلہ لے لوں گا اور اسے بیچ کے اپنا قرض اتار لوں گا۔ اب بس بہت ہو گیا۔ یوں کوا ٹونی چڑیا کا قرض واپس نہ ملنے پر گھر چھین لینے کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ ٹونی چڑیا بہت پریشان ہو گئی، لیکن ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی جنگل میں دور دور ادھر ادھر پھرنے لگتی ہے تاکہ کوئی سوکھا پیڑ مل جائے اور وہ اس کی لکڑی کاٹ سکے۔ مجھے کہیں بھی سوکھا پیڑ نہیں مل رہا اور صبح سے شام ہونے والی ہے۔ اگر کوئی سوکھا پیڑ نہ ملا تو کوئی دوسرا پیڑ نہ ہی تو مجھ سے کٹے گا اور نہ ہی بازار میں بکے گا۔ اب میں کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں ایک سوکھا پیڑ؟ ایسا کہہ کر ٹونی چڑیا تھوڑا آگے جاتی ہے تو اسے ایک سوکھا ہوا پیڑ دکھائی دیتا ہے۔ مل گیا، ایک سوکھا پیڑ مل گیا، یہ صحیح پیڑ ہے۔ اب میں جلدی سے اسے کاٹنا شروع کر دیتی ہوں، شام بھی ہونے والی ہے۔ جیسے ہی ٹونی چڑیا پیڑ کو کاٹنے لگتی ہے تو اچانک وہ بوڑھا پیڑ بول اٹھتا ہے۔ ارے او چڑیا، مجھے نہ کاٹو، میں تمہاری منت کرتا ہوں، مجھے نہ کاٹو۔ ارے آپ بول سکتے ہیں، لیکن پیڑ جی شام ہونے کو ہے، اور اگر میں نے اب سوکھی لکڑی حاصل نہ کی تو بازار میں کچھ نہیں بیچ پاؤں گی، اور اگر بازار میں کچھ بیچ کے پیسے نہ کمائے تو وہ دشت کوا مجھے اور میرے بچے کو میرے ہی گھر سے نکال دے گا۔ میں نے اس کا بہت سارا قرض دینا ہے۔ اچھا، تم مجھے نیک اور ساتھ ساتھ مجبور بھی لگتی ہو۔ تم پھر ایسا کرو کہ کل میرے پاس آنا، میں رات بھر تمہارے لیے تپسیا کروں گا، اور کل تمہیں ایک بہت بڑا انعام دوں گا جس سے تم اپنے قرض ادا کر لو گی۔ لیکن تمہیں مجھے مہلت دینی ہوگی اور یقین کرنا ہوگا۔ ابھی مجھے نہ کاٹو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، جس سے تم اپنی اور اپنے بچے کی باقی زندگی آرام سے کاٹ لو گی۔ میں بہت بزرگ پیڑ ہوں اور صدیوں سے یہاں لگا ہوا ہوں، بہت عمر ہے میری۔ ٹھیک ہے پیڑ جی، میں پھر چلتی ہوں۔ قدرت کی ہمیں ہمیشہ عزت ہی کرنی چاہیے۔ ٹونی چڑیا اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ ماما آپ واپس آ گئی ہیں، کوئی پیسوں کا بندوبست ہوا کوے انکل کو دینے کے لیے؟ نہیں بیٹا، میں خالی ہاتھ ہی آ گئی ہوں۔ تو ماما اب کیا ہوگا؟ کالو انکل تو ہمیں گھر سے ہی نکال دیں گے۔ ابھی یہ لوگ ایسا کہہ ہی رہے ہوتے ہیں کہ کالو کوا وہاں آ جاتا ہے۔ چڑیا، کیا تم میرے پیسے لے کر آئی ہو؟ تم نے کہا تھا آج سے مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دینا شروع ہو جاؤ گی۔ نہیں کوے بھیا، میں آج تو نہیں لائی، لیکن کل سے لاؤں گی پکا۔ یہ بات کرتے ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں، میں اب نہیں رکوں گا، یہ گھر اب میرا ہے، چلو باہر یہاں سے۔ کوے بھیا میری بات سنیں، مجھے ایک بولتا ہوا درخت ملا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں اس کو نہیں کاٹوں گی تو وہ مجھے کل بہت بڑا انعام دے گا، جس سے آپ کا قرض آسانی سے اتر جائے گا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا، مجھے مزید کہانیاں نہیں سننی، تم بھی پاگل ہو جو درخت کی باتوں میں آ گئی۔ ایسا کہہ کر کالو کوا ان دونوں کو ان کے سامان کے ساتھ باہر نکال دیتا ہے۔ ٹونی چڑیا بہت روتی، لیکن اس پر ذرا ترس نہیں آتا کوے کو۔ وہ لوگ جیسے تیسے کر کے رات گزار لیتے۔ پھر چڑیا کو ایک ٹوٹا پھوٹا گھونسلہ نظر آتا اور وہ لوگ بس وہیں پہ بسیرا کر لیتے۔
اب وہ اس مصیبت کی وجہ سے اور کوے کی باتوں کی وجہ سے اس درخت کے پاس بھی نہیں جا پاتے۔ میرے بچے، اب ہمیں ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ میں باہر جا کر دانہ لے کر آتی ہوں۔ ٹونی باہر جا کر دانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہ اسی راستے پہ آ جاتی ہے جہاں وہ پیڑ تھا۔ ارے تم تو وہی چڑیا ہو، تم اس دن آئی نہیں میرے پاس۔ چڑیا اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ یہ لو اپنا انعام، اور اس کوے سے اپنا گھر واپس لے لو۔ ٹونی چڑیا وہ انعام دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً اس کوے کے پاس جاتی ہے اور اس کی رقم دیکھ کر اپنا گھر واپس لے لیتی ہے۔ تم نے اتنے پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ اسی درخت نے دیے ہیں مجھے، وہ واقعی سچ تھا۔ آپ نے اس دن میری بات نہ مان کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ کوا یہ سن کر فوراً وہاں سے نکلتا ہے اور فوراً اس درخت کی طرف جاتا ہے اور سوچتا ہے، میں بھی اس درخت کو کاٹنے لگوں گا، پھر وہ بھی مجھے ٹونی چڑیا کی طرح ڈھیر سارے پیسے دے گا۔ اب وہ جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے تو درخت کو کہا، ریو درخت، میں تمہیں کاٹ دوں گا اس کلہاڑی سے، مجھے بھی اس چڑیا کی طرح بہت سارے پیسے دو ورنہ۔ وہ پیڑ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی دشت کوا ہے اور اپنی لالچ کے چلتے میرے اوپر حملہ کرنے آیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے کوے میاں، تم مجھے پھر کل آ کر ملنا، میں اسی طرح کام کرتا ہوں۔ رات ساری میں تمہارے لیے تپسیا کروں گا اور صبح آ کر اپنا انعام لے جانا۔ جاتا ہوں، صبح آؤں گا۔ کوا خوشی خوشی وہاں سے اڑ کر اپنے گھر جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ اب وہ کل بہت امیر ہونے والا ہے۔ صبح ہونے پر کوا درخت کے پاس پہنچتا ہے۔ ارے او درخت، چلو جلدی سے تم مجھے میرے حصے کا سونا دے دو۔ تم بہت لالچی ہو، اور بیچاری چڑیا کی بات پر یقین نہ کر کے تم نے اسے گھر سے بھی نکال دیا، اس کا مطلب دشت بھی ہو۔ چلو چلو، زیادہ باتیں نہ کرو، مجھے میرا سونا دے دو ورنہ میں تمہیں کاٹنے لگا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی درخت اسے پتھر کا بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور لالچ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کبوتر اور کبوتری بہت اچھے سے زندگی گزار رہے تھے، وہ ہمیشہ خوش رہتے، لیکن ایک دن کبوتری بہت بیمار ہو جاتی ہے۔ بہت سارا علاج کرانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ پھر ایک طبیب سے مشورہ کرنے کے بعد کبوتر کو معلوم ہوتا ہے کہ کبوتری کی بیماری ایک پھول کے کھانے سے ٹھیک ہوگی، لیکن وہ پھول ایک پہاڑی پر ہے جس کا راستہ ایک گھنے جنگل سے ہو کے جاتا ہے۔ کبوتر بنا سوچے سمجھے اس پھول کو لانے کے لیے مان گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں اس پھول کو ہر حال میں لے کر آؤں گا تاکہ اس کی بیماری جلد از جلد ٹھیک ہو سکے۔ ارے بھائی، اس کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس پہاڑی تک پہنچنے کے لیے گھنے جنگل سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اس جنگل میں ایک خطرناک چیل اور ایک سانپ کا بسیرا ہے تو وہ آپس میں دشمن، لیکن جو پرندے بھی اوپر سے ہوا سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو چیل اپنا شکار بنا لیتی ہے، اور جو زمین کے ذریعے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے سانپ رکاوٹ بنتا ہے۔ وہاں سے گزرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، باقی تم دیکھ لو۔ لیکن کبوتر من میں ٹھان لیتا ہے کہ وہ اس جنگل کو پار کر کے رہے گا۔ وہ اس جنگل میں جانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو اسے طوطا ملتا ہے۔ ارے دوست، کہاں جا رہے ہو اتنی ہڑبڑی میں؟ میں گھنے جنگل کے پار اس پہاڑی پر جا رہا ہوں، مجھے کسی بھی حال میں اپنی کبوتری کی جان بچانے کے لیے وہ پھول چاہیے، اور وہ پھول صرف اس پہاڑی پر ہی پایا جاتا ہے۔ طوطے میاں، تم نے بھی تو کئی جگہیں دیکھی ہیں، گھومی ہیں، آخر تم ہمارے جنگل کے سب سے پرانے پرندے ہو، کیا تم نے وہ گھنا جنگل دیکھا ہے؟ ارے بھائی، میں نے وہ جنگل دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ اگر تم نے اس کو پار کرنے کی ٹھان لی ہے تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، وہاں ایک چیل اور سانپ کا راز ہے۔ جس نے بھی اس جنگل کو پار کرنا ہوتا ہے اسے اس چیل اور سانپ کے لیے شکار لا کر دینا ہوتا ہے، تبھی وہ وہاں سے گزرنے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ گزرنے والا خود شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں تو کسی پر ظلم نہیں کر سکتا جو کسی کو ان کا شکار بنا کر لے کر جاؤں، میں تو خود ہی اس جنگل کو پار کروں گا۔ کبوتر بہادری سے اکیلا ہی اس جنگل کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ اب کبوتر کے پاس ان چیل اور سانپ کو دینے کے لیے کوئی شکار تو تھا ہی نہیں، تو اسے خود ہی کوئی ترکیب لگانی ہوگی۔ وہ جیسے ہی اس جنگل کے قریب جاتا ہے تو اپنی جان پر کھیل کر سب سے پہلے چیل کے پاس جاتا ہے۔
ہاں جی، کیا نہ ہو میرے لیے۔ اس جنگل میں آنے کا اصول تمہیں پتہ ہے نا؟ اگر کچھ نہیں لے کر آئے تو خود شکار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ میں آپ کے پاس ایک بہت ہی خاص بات لے کر حاضر ہوا ہوں، جس سے اس پورے جنگل میں آپ ہی کا راج ہو جائے گا، اور اس سانپ سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سارے چرند پرند پھر آپ کے لیے شکار لے کر حاضر ہوں گے، اس سانپ کو چھوڑ کے۔ کیسے کرو گے یہ تم؟ جی میں اس سانپ کو بہلا بسلا کر آپ کی گفا تک لے کر آ سکتا ہوں۔ وہ سانپ یہاں تک رینگتے ہوئے آئے گا اور بہت تھک جائے گا، پھر آپ اس کو اپنے بسیرے پر ہی لڑکے ختم کر دیجیے گا۔ وہ سانپ آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اسے میں آسانی سے ختم کر سکتی ہوں، بس تم اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس طرح کبوتر اپنی باتوں سے چیل کو منا لیتا ہے۔ پھر وہ سانپ کے پاس جاتا ہے۔ سانپ بھی اسے شکار کا پوچھتا ہے۔ حضور شکار کو چھوڑیے، آپ کے لیے ایک بہت اچھی خبر لے کے آیا ہوں، جس سے اس پورے جنگل کے مالک آپ خود بن جائیں گے، اور اس چیل سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ کیسے؟ جی وہ چیل بہت بیمار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، آپ میرے ساتھ چلیے اور اس پر حملہ کر دیجیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ایسے سانپ بھی کبوتر کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ چیل سے لڑنے نکل جاتا ہے۔ چیل اور سانپ جیسے ہی ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور لڑ کے ایک دوسرے کو ادمرا کر دیتے ہیں۔ اب کبوتر کا کام ہو جاتا ہے اور وہ اس جنگل سے باہر آسانی سے گزر کر پہاڑی سے پھول توڑ لیتا ہے۔ پیارے دوستو، کبوتر نے اپنی عقل اور ہمت سے اپنی بہت بڑی مصیبت کو حل کر لیا۔